اپنے یہاں بھی کسی جگہ بھیجا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے سماج معاشرے سے کوئی ایسا شخص ڈھونڈے جو اچھے سے بات کرے اسے آگے پیش کرتے ہے نا. کوئی وکیل تلاش کرتے ہیں کیس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اچھے سے بولے گا, قاعدے طریقے سے بولے گا. تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں کیسے بولنا ہے وہ مولا کائنات سکھائیں گے. وہ ہمیں اور آپ کو تو سکھایا انہوں نے. جبریل امین جو فرشتوں کے ملائکہ کے سردار تھے انہوں نے بتایا کہ اللہ سے کیسے گفتگو کیا جائے. نہ بتاتے تو جبریل وہی تو میں لگائے رہتے. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. جناب کمیل امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے. وہ خاص اصحاب کہ جو بعد پیغمبر محب اہل بیت اور آخری در اہل بیت سے وابستہ رہے, ان اصحاب میں سے. دیکھیے کچھ الفاظ مذہبی ہوتے ہیں, ان الفاظ کی وجہ سے لوگ کہیں کہیں دھوکہ کھا جاتے. صحابہ یا صحابیت یا اصحاب اسی کی جمع ہے. لفظ صحابہ سے لوگ بہت سے جگہ دھوکہ کھائے. صحابی پیغمبر کے سب اچھے نہیں تھے. خود پیغمبر نے نشاندہی کی تھی, امیر المومنین نے نشاندہی کی تھی. صرف رسول خدا کے ساتھ ہو جانا اچھا نہیں, ورنہ تاریخ میں اول آدم سے لے کر کے خاتم النبیین تک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. انبیاء کے بہت سے اصحاب تھے جنہوں نے گمراہ کر دیا لوگوں کو, دین کو بدل دیا, لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس لیے لفظ صحابیت کے دھوکے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے. بس وہ اصحاب, وہ صحابی قابل قدر, قابل درود و سلام ہیں جو آخر دم تک در اہل بیت سے وابستہ رہے. اور کبھی بھی کسی کو, کسی بھی فرقے کو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ صحابی اور ہیں, اہل بیت اور ہوتے ہیں. اہل بیت کسی وقت اور ذکر کریں گے. تو یہ اصحاب خاص میں سے تھے مولا کے, اور عابد, زاہد, شجاع, بہادر ایسا میں سے تھے. دیکھیں صرف صحابی مطلب نہیں کہ بس مولا کی بارگاہ میں بیٹھے. جہاں مولا سے تعلیم علم حاصل کر رہے ہیں, تفسیر دیگر علوم, وہی ساتھ ساتھ شجاعت بھی ان کے اندر تھا, زہد و تقویٰ تھا. خاص اصحاب میں سے تھے, رازدار امیر المومنین کہے جاتے ہیں. اہل بیت اپنے راز کو ہر ایک سے نہیں بتاتے تھے. جناب کمیل ان رازدار میں سے تھے, اور ظاہر بھی تھے, عابد بھی تھے. ساری صفتیں جو نیک تھی, اسی وجہ سے مولا کی یہ قریب رہے. جنگ صفین میں حاضر رہے, جنگ نہروان میں حاضر رہے, اور اس کے بعد یہاں پہ آئے, کوفے میں رہے. اس کے ساتھ ساتھ خلافت کا دور تھا. ایسے میں جناب کمیل بار بار اعتراض بہن بنا اصلاح کے لیے. جو خرابیاں تھیں, کمیاں تھیں, مولا کے اصحاب کو جناب کمیل کے ساتھ بہت سے افراد نے ان سے کہا کہ خرابیاں اس کو صحیح کر لیں, جس کی وجہ سے حکومت نے ان لوگوں کو تبعید کر دیا. جیسے کمیل تھے, جناب قمبر, جناب کمیل, اس طریقے کے جو اصحاب خاص سے امیر المومنین صاحب سبحان, ابھی ہم لوگ جائیں گے آگے, مسجد ہے ان کی. یہ سارے اصحاب جو خاص سے امیر المومنین تھے, ان لوگوں کو تبعید کیا. لیکن حالات ویسے نہیں تھے. شام سے واپس پھر اس جگہ پہ آئے, اور یہاں تک کہ جب یہ گرویدہ مولا کائنات اور اسلام کو کب قبول کیا, جب مولا کائنات کو, امیر المومنین کو پیغمبر اسلام نے 8 ہجری میں یمن کو بھیجا تبلیغ دین کے لیے. یمن میں امیر المومنین کو پیغمبر نے تبلیغ دین اور اسلام کے لیے بھیجا. اس وقت جناب کمیل گرویدہ اسلام علی ابن ابی طالب ہوئے, اور اس وقت سے در اہل بیت سے یہ وابستہ رہے, یہاں تک کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا. 80 کے بعد 82 یا 83 میں
آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ بہرحال اس زمانے تک جناب کمیل یہاں پھر واپس آئے اور رہے۔ آخری دور تھا، حجاج نے مولا کے اس طریقے کے چاہنے والوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس کے بعد جناب کمیل مخفی ہو گئے، پوشیدہ ہو گئے، روپوش ہو گئے۔ تو اس نے کیا کیا؟ حجاج نے ان کے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو، خاندان کو، جسے اپنے نہیں کہتے دبش ڈالنا، پریشان کر رہے، تنگ کرنے لگے۔ تو آخر جناب کمیل نے سوچا کہ اب تو ہماری عمر آخری ہے، تمام ہے ہماری وجہ سے، کیوں ہمارے گھر والے اور خاندان والے پریشان ہوں، لا ہم خود ہی حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی حجاج کے سامنے گئے، حجاج نے کہا میں تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ تو جناب کمیل کہتے ہیں میرے مولا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں تمہیں تم دھمکاؤ نہیں، ڈراؤ نہیں۔ میرے مولا نے کہا تھا، خبر دی تھی کہ تم حجاج بن یوسف کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے۔ بس ایسے ہی ہوا، جناب کمیل کو حجاج ابن یوسف نے، اور واقعہ کربلا کے وقت یہ حاضر تھے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ واقعہ کربلا سے پہلے کچھ امیر المومنین اور اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے بہت سے ایسے شجاع اور بہادر افراد تھے جن کو ابن زیاد نے قید کر لیا تھا۔ انہی میں سے جناب کمیل بھی تھے۔ جناب کمیل، جناب قمبر اور اس طریقے کی جتنی ہستیاں تھیں، جناب مختار وغیرہ، یہ جو اصحاب امیر المومنین تھے، خاص تھے، جو بہادر تھے، شجاع تھے، جنہوں نے جنگ کے میدان کو دیکھا ہے اور بہت سے بہادروں کو تحت دے کیا، ان کو سب کو ہیلے اور بہانے سے کسی نہ کسی اعتبار سے قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور عاشور کے بعد سب کو رہا کر دیا تھا۔ تو ہم انہی کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اصحاب خاص سے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ ہم اور آپ ابھی کھڑے ہوں گے، اور یہ صرف اصحاب امیر المومنین میں سے نہیں تھے، پیغمبر کے صحابی بھی تھے، امیر المومنین کے صحابی، امام حسن مصطفیٰ کے صحابی، اور امام حسین کے بھی یہ صحابی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، اور کربلا کے میدان میں اس طریقے سے حاضر نہ ہو سکے کہ زندان میں ڈال دیا گیا تھا، ورنہ کربلا کے میدان میں یہ جیالے بھی جن کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، علوی جیالے، یہ سب کے سب کربلا کے میدان میں ہوتے، لیکن حالات نے مجبور کیا، قید خانے میں قید ہو گئے، اس لیے یہ لوگ نصرت امام سے محروم ہو گئے، نصرت امام نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد آئیے ہم لوگ متوجہ زیارت ہوں۔